أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فتح مدائن یعنی کسریٰ کا محل۔ تو آئیے جانتے ہیں، جب پیارے آقا آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو کسریٰ کے محل کی دیواروں میں دراڑیں آ گئی تھیں، جو اب تک اس محل کے بچے ہوئے حصے میں ایک نشان عبرت کی طرح موجود ہے۔ مدائن عراق کے شہر بغداد میں موجود ہے، اس کے ساتھ دریائے دجلہ بہا کرتا تھا۔ یہاں جنگ قادسیہ کے بعد ایرانی فوج کے سپہ سالار بھاگ کر مدائن میں پناہ لی تھی۔ مدائن میں ایران کے شہنشاہ رہا کرتے تھے، وہاں ان کا ایک عظیم الشان محل تھا۔ فتح مدائن امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پیش آیا، جس میں صحابہ کرام کو اللہ کی نصرت اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق صفر المظفر 16 ہجری کو ہوئی۔ ایران کا پرانا نام فارس ہے، یہ بھی قدیم ترین شہنشاہیت کا گہوارہ تھا اور ایشیا کی ایک عظیم الشان سلطنت تھی۔ اس وقت اس کی حدود سلطنت ایک طرف سندھ تک پھیلی ہوئی تھی اور دوسری جانب عراق، عرب کے اکثر حصے، یمن، بحرین، عمان بھی فارس کے ہی زیر اقتدار تھے۔ اس کی اخلاقی حالت بھی گرد و پیش کے ممالک کی طرح نہایت ابتر تھے۔ یزدان اور ارحمن نیکی اور بدی کے دو خدا سمجھے جاتے تھے۔ آتش پرستی ملک کا عام مذہب تھا۔ اس سلطنت کے شہنشاہ کا لقب خسرو ہوا کرتا تھا، جس کا مورب یعنی عربی لفظ کسریٰ بنا لیا گیا۔ حضور علیہ السلام نے جس خسرو یا کسریٰ کے پاس نامہ مبارک بھیجا تھا، اس کا نام پرویز تھا، جو ہرمز ابن نوشیروان کا بیٹا تھا۔ اس کسریٰ کے پاس جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خط لے کر گئے تھے، ان کا نام حضرت عبداللہ بن حذیفہ سامنی ہے۔ ان کو حکم ہوا تھا کہ بحرین کے گورنر کے پاس جائیں، وہ اس خط کو کسریٰ کے پاس پہنچا دیں گے۔ الغرض کہ اس نے خط کو دیکھتے ہی پھاڑ ڈالا اور نازیبا کلمات کہے۔ یہ طویل واقعہ ہے۔ قاصد رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر یہ واقعہ عرض کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اس طرح اس کی حکومت کے پرزے ہو جائیں گے۔ چنانچہ نامہ مبارکہ کے ساتھ خسرو پرویز کے اس رویے پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے خلاف دعا کا یہ نتیجہ نکلا کہ کچھ عرصے کے بعد طبری کی روایت کے مطابق 629 عیسوی کی شب میں پرویز کو اسی کے بیٹے شرویہ نے قتل کر دیا، اور پھر 6 ماہ کے بعد اس کا بیٹا
سریہ بھی مر گیا۔ اس کے بعد اس کی حکومت و سلطنت پر ہمیشہ کے لیے ایسا وبال پڑا، ایسی لعنت نازل ہوئی کہ تھوڑی مدت کے بعد ہزاروں برس کی اس عظیم الشان سلطنت کے پرزے ہو گئے۔ اسی موقع پر بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض فرمایا، بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا کہ جب کسریٰ ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی کسریٰ نہ ہوگا، اور جب قیصر ہلاک ہوگا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا، اور اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، ضرور ان دونوں کے خزانے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مسلمانوں کے ہاتھوں خرچ کیے جائیں گے۔ یعنی اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم ضرور خرچ کرو گے، اور دنیا نے دیکھا کہ یہ خزانے خرچ بھی کیے گئے۔ دنیا کا ہر مورخ اس حقیقت کا گواہ ہے کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قیصر اور کسریٰ کی تباہی کے بعد نہ پھر کسی نے سلطنت فارس کا تاج خسروی دیکھا، نہ رومی سلطنت کا روئے زمین پر کہیں وجود نظر آیا۔ کیوں نہ ہو کہ یہ غیب دان نبی صادق کی وہ غیب کی خبریں ہیں جو خداوند عالم الغیوب کی وجہ سے آپ نے دی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں حضرت سعد ابن وقاص رضی اللہ عنہ کی قیادت میں 30,000 مجاہدین کا لشکر ایران کو فتح کرنے کی غرض سے حملہ آور ہوا، جبکہ شہنشاہ ایران کی فوج کی تعداد 2 لاکھ تھی اور اس کی قیادت نامور جنرل رستم کر رہا تھا۔ یہ جنگ قادسیہ کے مقام پر ہوئی، جس میں ایرانی فوج کو زبردست شکست ہوئی اور وہ مدائن میں جا کر پناہ گزین ہو گئی۔ اسلامی فوج نے ان کا تعاقب کیا تو انہوں نے دریائے دجلہ کے تمام پل توڑ دیے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص لشکر لے کر دریا کے کنارے موجود تھے۔ بحر شیر اور مدائن میں دریا دجلہ کے درمیان رکاوٹ تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بحر سیز سے آگے بڑھے تو سامنے دریا تھا۔ ایرانیوں نے پہلے سے سارے پل توڑ چکے تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ دریا کے کنارے پہنچے تو نہ پل تھی نہ کشتی، اور اس طرف دوسرے کنارے پر ایرانی فوج کھڑی تھی جو حدود دریا سے رکاوٹ تھی۔ دوسرے روز حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے گھوڑے پر سوار ہو کر اور تمام فوج کو تیار کیا اور فرمایا، تم میں کون ایسا بہادر سردار ہے جو اپنی جماعت کے ساتھ اس بات کا وعدہ کرے کہ وہ ہم کو دریا کے پار کرتے وقت دشمن کے حملہ سے بچائے؟ حضرت عاصم بن حمر نے اس خدمت کی ذمہ داری اٹھائی اور 600 تیر اندازوں کی ایک جماعت لے کر دریائے دجلہ کے کنارے کے اس کنارے کوچے مکان پر جا بیٹھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہوا اپنے گھوڑے کو دریائے دجلہ میں ڈال دی۔ دوسروں نے انہیں دیکھ کے جرأت کی اور انہوں نے دیکھتے دیکھتے لشکر اسلام دریائے دجلہ کے میں داخل ہو گئے اور اللہ کا نام لیتے ہوئے نعرے تکبیر لگاتے ہوئے دریا کے دوسرے کنارے جانے کے لیے دریا میں اپنے گھوڑوں کو ڈال دیے۔ موجیں برابر گھوڑوں سے آ کر ٹکراتی تھیں اور یہ رکاب سے رکاب ملا کر آپس میں باتیں کرتے جاتے، یہاں تک کہ دائیں بائیں جو ترتیب تھی اس میں بھی فرق نہ آیا، اور دوسرے کنارے پر ایرانی یہ حیرت انگیز تماشا دیکھ رہے تھے۔ جب فوج بالکل کنارے کے قریب آ گئی تو ان کے خیال میں تھا کہ یہ آدمی نہیں جن ہیں، چنانچہ انہوں نے شور مچایا کہ جن آ گئے، جن آ گئے۔ اس طرح ایرانی سپہ سالار خرزاد تھوڑی سی فوج کے ساتھ وہاں جمع رہا
ہر گھاٹ پر تیر اندازوں کے دستے موجود تھے۔ مسلمان سیلاب کی طرح بڑھتے چلے گئے اور تیر اندازوں کو خس و خاشاک کی طرح ہٹاتے پار نکل گئے۔ یزدگرد نے حرم اور خاندان شاہی کو پہلے ہی روانہ کر دیا تھا۔ یہ خبر سن کر خود بھی شہر چھوڑ کر نکل گیا۔ حضرت سعد بن رضی اللہ عنہ ابی وقاص رضی اللہ عنہ جب مدائن پہنچے تو ہر طرف سناٹا تھا۔ شاہی محل اور دارالسلطنت میں مال و دولت کی کمی نہ تھی۔ اسلامی لشکر کے دریا عبور کر لینے کا حال سن کر یزدگرد بھی مدائن سے چل دیا۔ مسلمانوں نے شہر کے مختلف راستوں سے شہر میں داخل ہونا شروع کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ شاہی محل میں داخل ہوئے تو وہیں ایک سلام سے 8 رکعت صلاۃ الفتح کی پڑھی۔ جمعہ کا روز تھا۔ شاہی محل میں جس جگہ کسریٰ کا تخت تھا وہاں منبر رکھا گیا اور اسی محل میں جمعہ ادا کی گئی۔ یہ پہلا جمعہ تھا جو دارالسلطنت ایران میں ادا کیا گیا۔ زارا بن حیات کو ایرانیوں کے تعاقب میں مہروں کے جانب روانہ کیا۔ شہنشاہ ایران کی بہت سی چیزیں مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔ شاہی محل کے خزانے اور عجائب خانے میں خاقان چین، قیصر روم، دائرہ شاہ ہند، بہرام گور، سیاوش، نعمان بن منظر، کسریٰ، ہرمز، فیروز کے خضری تلوار اور خنجر دستیاب ہوئے جو عجائب سمجھ کر شاہی خزانے میں محفوظ رکھے جاتے تھے اور ایرانی ان چیزوں پر فخر کیا کرتے تھے۔ ان چیزوں کے فراہم ہو جانے پر حضرت سعد بن رضی اللہ عنہ نے حضرت قاقہ کو اجازت دی کہ تلواروں میں سے کوئی بھی تلوار پسند کر لو۔ حضرت قاقہ رضی اللہ عنہ نے یہ سن کر قیصر روم خرقل کی تلوار اٹھا لی۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی طرف سے بہرام پور کی ذرہ بھی ان کو دے دی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے جو چیزیں نادرات میں شمار ہوتی تھیں وہ سب جمع کر کے دربار خلافت حضرت امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خدمت میں روانہ فرمایا۔ کسریٰ پر اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ کسریٰ کے محل سے مسلمانوں کو مال غنیمت میں عجیب عجیب نوادرات ملنے لگے، جس میں ایک بیش قیمت پردہ بھی شامل تھا جس میں 100 من سے زائد سونا بھی موجود تھا۔ اس طرح ایرانی بادشاہوں کی تلواریں، خنجر، زیریں اور مختلف قسم کے ملبسات کے علاوہ بہار کسریٰ جو قیمتی جواہرات سے بنا ہوا 60 بائی 7 کا ایک قیمتی فرش تھا اور اس پر پوری سلطنت کے شہروں، قلعوں، نہروں، اگنے والی فصلوں اور درختوں کے مکمل منظر کشی کی گئی تھی۔ کسریٰ سونے کا بنا ہوا جو تاج پہنتا تھا وہ اتنا وزنی تھا کہ کسریٰ اس کو سر پر نہیں رکھ سکتا تھا، بلکہ تاج کو سونے کی زنجیروں سے لٹکایا جاتا اور بادشاہ اپنی کرسی پر بیٹھ کے اپنا سر تاج کے نیچے ٹکا دیتا۔ یہ تمام نوادرات جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مدینہ پہنچے تو آپ انہیں دیکھ کر لشکر اسلام پر کی دیانت پر بہت خوش ہوئے اور کسریٰ کے کنگن نکال کر حضرت سراقہ بن مالکہ کو پہنا دیے۔ یوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی سال پہلے کی پیشن گوئی پوری ہوئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سراقہ میں تجھے کسریٰ کے کنگن پہنے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔